السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو شب قدر کے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو اللہ جل جلالہ نے خیر اور برکت والی رات قرار دی ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے تقریباً 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ جس مسلمان کو یہ رات نصیب فرمائے تو گویا اس نے تقریباً 83 برس 4 مہینے اللہ جل جلالہ کی عبادت کی۔ حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یہ رات صرف میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، اس کے علاوہ اور امتوں کو اللہ جل جلالہ نے یہ رات عطا نہیں کی۔ میرے عزیز دوستو، اس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے عزیز دوستو، اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پچھلی امتوں کی عمروں پر نظر دوڑائی تو وہ بہت زیادہ تھی، اور اگر حضور علیہ السلام اپنی امت کے مسلمانوں کی عمروں کو دیکھتے اور ان میں اعمال کو دیکھتے تو ان کے برابر بھی نہیں ہوتے تھے کہ نیک اعمال میں وہ پچھلی امتوں کے برابر ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کے رنج کو دیکھا اور اس صورت کو نازل فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 80 برس جہاد کیا تھا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی اور رشک آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ایک اور روایت میں آتے ہیں حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 بندوں کا ذکر کیا، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان حضرات کا ذکر فرمایا۔ تو ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے 80 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہوں نے 80 برس گزارے۔ تو اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر شب قدر کی مبارک رات اس امت کو مرحمت فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً یہ امت مسلمہ پر بہت بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ شب قدر جیسی عظیم عبادت رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس رات کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کس شب کو آتی ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً 50 اقوال علماء کرام نے نقل فرمائے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرے کے تاک راتوں میں شب قدر یہ مرحمت فرمائی گئی ہے اس امت کو۔ اس لحاظ سے آخری عشرہ کی تاک رات 21 رمضان المبارک سے شروع ہوتی ہے، یعنی 21 رمضان المبارک کی شب 23، 25، 27 اور 29 کو، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ قوی احتمال اس میں ہے، البتہ دوسری راتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ایک اور روایت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے لیلۃ القدر کے متعلق پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ اس وجہ سے یہ علماء کرام کا اس پر مکمل اتفاق ہے کہ شب قدر یہ آخری عشرے میں ہے
اور خصوصاً طاق راتوں میں اس کی احتمال بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیز دوستو، اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات بالکل روشن چمکدار ہوتی ہے۔ حضور علیہ والسلام نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس رات کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ روشن اور چمکدار ہوگی۔ اس کے علاوہ اس رات میں جو صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، بغیر کرن و شعاؤ کے، بالکل صاف، جس طرح 14ویں کی چاند ہوتی ہے اس طرح وہ سورج نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور علیہ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس رات کو پاؤں تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ حضور علیہ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں آپ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس وجہ سے میرے عزیز دوستو، یہ دعا خصوصاً آخری عشرے میں کرنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ یہ رات چونکہ تمام امت مسلمہ کے لیے بہت عظمت والی رات ہے، اس لیے میرے عزیز دوستو اس رات میں نماز، تلاوت کلام پاک، مراقبہ اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار، تسبیحات، نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ اللہ جل جلالہ اس مبارک رات کے بدولت ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ جل جلالہ لیلۃ القدر کی مبارک ایام اور راتیں ہم سب امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔